صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت بلال جب مدینے پہنچے تو صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ سرکار کی قبر پاک کو چومے نبی پاک کے 9 حجرے تھے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں رہتی تھی۔ پہلے حجرے میں گئے تو مومنوں کی ماں نے کہا کون ہے؟ عرض کی میں بلال ہوں۔ آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں میرا نبی تو اندر نہیں بیٹھا۔ بلال کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار تو وصال فرما گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں اماں آپ کو کیا پتا، مجھے تو نبی نے خود بلایا ہے۔ حضرت بلال دوسرے حجرے میں گئے ہیں۔ اماں ام سلمہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کملی والے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا حضور تو وصال فرما گئے ہیں۔ 9 حجروں میں گئے، ہر حجرے میں نبی پاک کو تلاش کیا لیکن نبی پاک ملے نہیں۔ دوبارہ واپس نبی پاک کے روضے پر آئے ہیں اور چمٹ کر کہنے لگے مجھے اتنی دور سے بلا کر پھر چھپ گئے ہیں۔ کملی والے یہیں روزے کی دید کروانی تھی، وہاں پر تو آپ خود زیارت کروا کر آئے ہیں۔ اب پردہ ہٹائیں، سہناب چہرے سے نقاب اٹھاؤ تاکہ تیرا بلال تیری خوب زیارت کر لے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پورے مدینہ شریف میں اعلان ہو گیا لوگوں حضرت بلال آ گئے ہیں۔ دنیا دور دور سے حضرت بلال کو ملنے آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ آ گئے، تمام کے تمام غلام اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صدیق بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، حضرت مولا علی بھی آ گئے، حضرت عبداللہ بن عوف بھی آ گئے۔ سارے حضور کے صحابی آ گئے اور بلال کے سینے سے لگ کر روتے ہیں، کہتے ہیں بلال کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا یا صدیق، فرمایا کیا بات ہے؟ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ بلال کو فرمائیں کہ اذان دے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا سرکار کیوں؟ فرمایا میرے کہنے پر بلال نے اذان نہیں دینی۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا جب حضور کا وصال ہوا تھا تو میں نے بلال کو کہا تھا کہ اذان دو، تو بلال نے کہا تھا صدیق جب تم نے مجھے امیہ سے آزاد کروایا تھا تو بتاؤ اللہ کے رضا کے لیے کیا تھا کہ اپنی رضا کے لیے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو بلال نے کہا صدیق تمہیں اللہ کا واسطہ اب مجھے اذان دینے کے لیے نہ کہنا، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ رسول اللہ کی اذان پڑھوں، کیونکہ میں حضور کو سامنے بیٹھا کر اذان دیتا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے، آج بلال کی اذان سننی تھی۔ ایک شخص کہنے لگا طریقہ میں بتاتا ہوں وہ تم کرو، اذان بلال دے گا۔ کون سا طریقہ؟ اس شخص نے کہا جاؤ جا کر کوئی حسن حسین کو بلا کر لے آئے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو بلال انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بلال کو نبی کے نواسوں سے بڑا پیار ہے، میرا ایمان ہے اگر حسن اور حسین نے بات کی تو بلال انکار نہیں کرے گا۔ ایک شخص دوڑتا دوڑتا امام حسن اور امام حسین کے پاس گیا۔ امام حسین کی عمر 8 سال ہے اور امام حسن کی عمر 10 سال ہے۔ اس صحابی رسول نے ہاتھ باندھ کر کہا حسن حسین مدینے میں بلال آیا ہے، مہربانی کریں آج آپ حکم دیں کہ بلال اذان دے، آپ کو انکار نہیں کرے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔
امام حسن اور حسین نے فرمایا چلیں ہم آ رہے ہیں۔ ماں نے ماتھا چوم کر فرمایا میرا بھی سلام دینا۔ سیدنا بلال نبی کریم کے صحابہ کے جرمٹ میں موجود ہیں۔ امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچے ہیں۔ بلال کی نظر پڑ گئی، آقا کے رواج سے آ رہے ہیں، شہزادہ حسن اور حسین آ رہے ہیں۔ حضرت بلال کھڑے ہو کر کہتے ہیں بسم اللہ، آ گئے ہیں۔ حضرت بلال باہر نکلے ہیں، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا لیا۔ ایک شہزادے کو دائیں طرف بٹھا لیا، دوسرے کو بائیں طرف بٹھا لیا اور چومتے ہیں، کبھی قدم چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں اور کبھی رخسار چومتے ہیں۔ پھر رو کر کہتے ہیں یہ وہی رخسار ہیں جن کو نبی پاک چومتے تھے۔ حضرت بلال نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا لیا، کافی دیر تک چومتے رہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے بلال کے رخسار چوم کر کہا چاچا ایک بات کریں، مانیں گے؟ حضرت بلال نے فرمایا حسن حسین کا حکم ہو اور پھر بلال ٹال دے، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، آپ حکم کریں۔ انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں اور آج اسی طرح اذان سنائیں جس طرح نانا کو سناتے تھے۔ بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا شہزادوں میرا ہاتھ پکڑ لو، جہاں کھڑا کر کے اذان کا کہو گے میں وہیں پر اذان دینے لگ جاؤں گا۔ امام حسن اور حسین نے دونوں بازو پکڑ لیے، وہاں جا کر کھڑا کیا جہاں پر نبی کے زمانے میں اذان پڑھتے تھے۔ حضرت بلال نے آنکھیں بند کر لی، کانوں میں انگلیاں رکھ لی۔ حضرت بلال نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ یہ کون بلال ہے جس کی اذان سن کر عرش کے فرشتے بھی کہتے تھے مرحبا؟ یہ وہ بلال ہے جس کی آواز سن کر سورج طلوع کرنے والا فرشتہ سورج طلوع کرتا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن اذان نہیں دی، سورج ہی طلوع نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینے کی دیواریں ہل گئی۔ میرے کملی والے کا روضہ سبز گنبد وجد میں آ گیا ہے۔ مدینے پاک میں اس طرح لگتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے صحابہ رونے لگ گئے۔ اب مدینے میں شور ہو گیا۔ جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے۔ اس طرح لگتا تھا جیسے نبی پاک قبر میں جا رہے ہیں۔ اس جگہ شاعر کہتا ہے تم بیلی تے سارا جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی، سجنا باد محمد بخشا اج سنجی پئی ہے حویلی۔ حضرت بلال نے جب نبی کریم کا نام لیا تو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں اماں جی حضرت بلال تو آ گئے ہیں، اب نبی کریم کب آئیں گے؟ ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت بلال جب پہلے اذان دیتے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو آقا سامنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب حضور کا نام لیتے تھے اور آنکھیں کھول دیتے تھے اور کہتے تھے جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھو، وہ کملی والا بیٹھا ہے۔ جب آج اذان دے رہے ہیں، حضور کا نام لیا، آنکھیں کھولی، مصلی خالی پڑا ہے، نبی پاک کے مصلی پر کوئی نہیں بیٹھا۔ حضرت بلال غش کھا کر نیچے گر گئے ہیں۔ غشی کا عالم ہے۔ سارے صحابہ کرام حضرت بلال کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حضرت بلال مشکل سے ہوش میں آئے اور امام حسن اور امام حسین کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں بیٹا راضی ہیں؟ شہزادوں نے کہا ہم نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے۔ عرض کی بیٹا کوئی تکلیف نہیں، بلال تو آپ کے قدموں سے جان بھی قربان کر دے گا۔ پھر سیدنا بلال روتے روتے مدینہ شریف چھوڑ کر دمشق چلے گئے، پھر مدینہ شریف نہیں آئے، دمشق میں ہی وصال فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، آمین۔